اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مسلکی انتہا پسند لوگ اولیاء اللہ کی آیات کو اپنے بابوں کی طرف منسوخ کرتے ہیں، علمی طریقے سے ان کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ جو آج دے دیا اور بے شمار دفعہ دیا، اس کا جواب ہے جی کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا۔ پہلے بابے ثابت کرو نا کہ یہ وہ بابے ہیں جن کا احترام ہونا چاہیے، اس کے بعد اگلی بات ہوگی۔ تو وہ باب احترام والے تو یہ ہیں جی، خود نہیں موجود، ہم نے ان کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں 1200 سال بعد۔ اگر اللہ نے تقدیر میں پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا تو کیا دعا تقدیر بدل سکتی ہے؟ جی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا کرے گا اور میں اس کی تقدیر بدل دوں گا۔ اگر کرے گا تو بدل دوں گا، اگر نہیں کرے گا تو نہیں۔ تو اس لیے دعا نہیں کبھی چھوڑنی۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی، 3 طرح سے قبول ہوتی ہے، یا تو جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے کچھ اور اللہ تعالیٰ دے دے گا، یا مصیبت ٹال دے گا، اور یا پھر وہ قیامت کے دن ثواب کی شکل میں، نیکیوں کی شکل میں سٹور کر دی جائے گی۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے جس کی خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا مصیبت میں قبول کرے، اسے چاہیے کہ خوشحالی کے دنوں میں بھی اللہ سے مانگا کرے۔ ہاں انہوں نے کرے جدوں کام وگڑے پھر ہی مانگے، اگے پیچھے بھی مانگتا رہے۔ اور ہم الحمدللہ دعا کے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ دعا کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز آپ دیکھ لیں، دعا صرف اللہ ہی سے، میرا ریسرچ پیپر بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے تو ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی ان کے اوپر صدقہ اور خیرات کرے اپنے رشتہ داروں کے اوپر، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی دراز کرے گا، جو پیورلی تقدیر کا ایشو ہے، اور اس کی رزق میں بھی برکت ہوگی، یہ بھی پیورلی تقدیر کا ایشو ہے۔ جو آپ کا لیکچر ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، لیڈیز بھی بالکل اس طرح ہی نماز پڑھیں جی، اسی طرح ہی پڑھیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کوئی ایک حدیث، کوئی ایک چیپٹر کی ہیڈنگ یہ نہیں ہے کہ مرد و عورت کی نماز الگ ہے۔ عورتوں کے مسائل کے اوپر الگ سے پورے چیپٹر ہیں احادیث کی کتابوں میں، اس ٹاپک کو کہیں ایڈریس نہیں کیا گیا۔ یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ عورتیں بھی مسواک کریں گی، جی کریں گی، حالانکہ نبی الاسلام کی سنت جو وہ مردوں کے حوالے سے ہی نقل ہوئی ہے نا، لیکن دانت تو انہوں نے بھی صاف کرنا ہے۔ تو یہ سوال جو ہے یہ پرانی بات ہے۔ لطائف قلب کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ اعمال بدعت کے زمرے میں آتے ہیں؟ جی بڑی بدعتوں میں ہے، یہ صوفیاء کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اگر تزکیہ قلب کے لیے کوئی چیز اللہ کے نبی نے بتائی ہے تو وہ قرآن ہے۔ ہاں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور قرآن انہیں تو تجوید سے پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ تو چھاڑ دو، انہوں نے لطائف قلبی تے سب جعلی نے۔ علم لدنی، اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو 2 علوم، یہ کہتے ہیں ایک علم سینہ بسینہ آیا اور ایک قرآن و سنت کا ہے، حالانکہ قرآن و سنت کو یہ نہیں مانتے، دوسرے کو ہی مانتے ہیں۔ یار سینہ بسینہ وہ علم آئے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا؟ مجھے بتائیں خود۔ دوزخ کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پتھر کیوں؟ پتھر اس لیے ہوں گے کہ جن پتھروں کے انہوں نے بت تراشے تھے نا، اور انہیں زوم تھا کہ یہ ہمیں بت بچائیں گے، اللہ تعالیٰ دوزخ میں ان بتوں کو، ان پتھروں کو ان کے ساتھ کرے گا تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ اچھا اے بابا جی بھی تھے جنہوں نے ایسی بت بنایا سی۔ اس میں پتھروں کو عذاب نہیں ہو رہا ہوگا۔ لکڑی کو جب آپ آگ لگاتے ہیں تو وہ لکڑی کو کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہوتا، لکڑی اس لیے بنائی گئی ہے۔ تو پتھر جب ہوں گے وہ آگ کو بھڑکانے کے لیے اور ان کی حسرت میں اضافے کے لیے ہوں گے۔ اور یہ لکھا ہے سورہ مریم میں، سورۃ الانبیاء میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارے معبود ہوتے تو آج آگ میں تمہارے ساتھ تو نہ ہوتے۔ دیکھو یہ اس لیے ہوگا، وہ آگ کا کوئی عذاب نہیں پتھروں کو ہو رہا ہوگا، سمجھ آئی؟ زرعی زمین کو سالانہ ٹھیکے پر دینا کیسا ہے؟ اس طرح اگر ٹھیکے پہ دی جائے، جو کرائے کے اوپر آپ زمین دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ لے لو، اس زمین کا یہ کرایہ ہے، اور اس کے بعد تم اس کے اوپر اپنا کام کرو، تو اس میں تو کسی کو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ مداربہ والا سسٹم کرتے ہیں، اس طرح کی پارٹنرشپ کرتے ہیں کہ زمین تمہاری ہوگی، اوپر کھیت میں لگاؤں گا یا پھل میں لگاؤں گا، اور پروفٹ آدھا آدھا کر لیں گے، اور کل کو جب پروفٹ نہ ہوا الٹا نقصان ہو گیا تو نقصان بھی آدھا آدھا کریں گے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔
پروفٹ تو آپ آدھا آدھا کر سکتے ہیں، یا جس پہ بھی آپ 20-80 کہہ لیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن نقصان پورا وہ اٹھائے گا جس کی زمین ہے. کیوں؟ اس کی تو کوئی چیز ضائع نہیں نہ ہوئی، زمین اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن جو بیچارہ دوسرا تھا اس کی محنت ضائع ہوئی ہے. اگر اس کا نقصان بھی آپ اس کے اوپر ڈال دیں گے تو اس کے ساتھ تو ظلم ہو جائے گا. میرے ماموں نے میری والدہ کو زرعی زمین میں حصہ نہیں دیا. انہوں نے میرے نانا جو کہ نابینا تھے مختار عام کر کے. اتنا لمبا سٹوری لکھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. اب یہ جو فراڈ کیا جی گناہگار ہو رہے ہیں، جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ. ان کو بتا دیں قرآن میں لکھا ہے. اس میں اتنی لمبی سٹوری کیا لکھنے کی؟ ہاں جی انشاءاللہ تعالی جو لوگ دوسروں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں وہ جہنم کی آگ بنے گا. یہ قرآن میں بالکل واضح موجود ہے، سیدھی سی بات ہے. اور دیکھیں اللہ نے وراثت کے قوانین کو حدیثوں پہ نہیں چھوڑا، قرآن میں نقل کیے. کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث ضعیف ہے. سورہ نساء کا 2 رکوع پڑھ لیں، میری تفصیلی ویڈیو اس پہ ریکارڈ ہے، وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ. میرے والد صاحب 1995 میں وفات پا گئے. وراثتی زرعی یہ سارے لگتا ہے یہ ایک ہی بندے نے ساری اپنی زمینوں کے مسئلے لکھ دیے ہیں اور پھوپھیوں کو حصہ نہیں دیا. جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ. کسی کے نام پر حج یا عمرہ کرنا کیسا ہے؟ کیا اس کا ثواب جس کے نام پر کیا جائے اس کو ملے گا؟ جی دونوں کو ملے گا. دیکھیں قرآن میں آیا نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، برائی میں نہیں کرنی. جو حج بدل کرتا ہے نا کسی کی طرف سے اسے بھی ثواب ہوگا اور دوسرے کا بھی حج ادا ہو جائے گا. ظاہر ہے اس نے اس کے لیے ایک ذریعہ بنا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. کیا حج کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جی ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. وہ بندوں نہیں معاف کرنا ہے، باقی گناہ معاف ہو جائیں گے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حج مبرور اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اسلام لے کر آنا، مسلمان ہونا بھی اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سٹاک ایکسچینج کا کام کرنا جائز ہے؟ جی صرف ان کمپنیوں کا جن کی پروڈکٹس حلال ہیں. اگر آپ کہیں کہ جی میں سودی کام کرنے والے بینکوں کے شیئرز لوں گا تو وہ تو کمائی ان کا ڈیویڈنڈ حرام ہوگا. البتہ اگر حلال پروڈکٹ ہے جس طرح پیٹرولیم کے شیئرز ہیں یا اسی طریقے سے ٹیکسٹائل ملز کے شیئرز ہیں جو حلال کام کر رہی ہیں تو وہ درست ہوں گے. 6 ایکڑ زرعی زمین میں سے سالانہ آمدن 2 لاکھ ہے اور 2 گاڑیاں بھی ہیں، 3 تولے سونا بھی ہے. جو زرعی زمین ہے نا اس پہ پیسوں کے اوپر نہیں ہوتی زکوٰۃ، بلکہ عشر ہوتا ہے زکوٰۃ سے بھی 4 گنا. اس کا جو نصاب ہے وہ 750 کلو آلموسٹ گندم بنتا ہے. 750 کلو جو گندم ہے نا اس میں سے آپ 75 کلو یعنی اس کا 10% آپ دیں گے. اور یہ بھی اس صورت میں دیں گے اگر یہ زمین بارانی ہے، یعنی نیچرل اریگیشن ہے، بارش سے ہوتی ہے. آپ کو ٹیوب ویل نہیں لگایا ہوا، اگر ٹیوب ویل لگایا تو ظاہر آپ کا خرچہ ہو رہا ہے اس پہ، پھر آپ نے آدھا اس کا عشر دینا ہے. اور باقی 3 تولے جو سونا ہے، سونے کے اوپر تو زکوٰۃ ہوگی 7.5 تولے کے بعد، اس سے پہلے نہیں ہوگی. اور جیسے ہی 7.5 تولے ہو گیا تو یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اس کے اوپر والا کو آدھا تولا اس پہ دیں گے. نہیں سرکار، پورے ہوتے دیں گے. ماں سسرالی رشتہ داروں کو گھر آنے سے ناراض ہو جاتی ہے، ان کو تحفہ وغیرہ بھی نہیں دینے دیتی. ماں کو یہ سمجھائیں کہ ایک دفعہ اپنی بہو کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کے دیکھ، اور تو اپنی بیٹی کو ملنے جائے اور اس بیٹی کا خاوند تجھے کوئی گفٹ دے اور اس کی ساس اسے چھین لے تو دیکھیں آپ کی ماں کی کیسے جھاگ چھوٹتی ہے. یہ دنیا دار مائیں ہیں، ان کو نہ اللہ کا پتہ، نہ رسول کا پتہ، نہ حقوق العباد کا پتہ. اللہ انہیں ہدایت دے اور اللہ انہیں توفیق دے کہ میرا وہ کلپ دیکھیں. ہاں کہ جو ساس کی جنت بہو کے قدموں کے نیچے ہے دنیا میں ہی، اگر وہ ریٹائرمنٹ لے لے. کوئی آدمی ہے بزرگ پرہیزگار ہے، گناہگار، اس کا اندازہ لگانا کیسا عمل ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. بالکل نہیں لگانا چاہیے، لیکن اگر ایک سرعام سوٹیں لگا رہا ہے بزرگان دین، عورتوں کو گلے لگا رہا ہے، اپنے ہاتھ دوسرے چومنے کے لیے آگے پیش کیے ہوئے ہیں، تو بزرگی کا اندازہ بڑے آسانی سے ہو جائے گا. بعض علماء فرماتے ہیں کچھ حدیث عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، عام اور خاص لوگوں میں کیا. یار علماء تو نہ قرآن کو
مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں. آج تک انہوں نے نہ کبھی قرآن عوام کو بتایا نہ حدیث بتائی. یہ کچھ لوگ کون سی حدیث ہے ذرا وہ مجھے بتائیں. وہ پھر حدیثیں ایسی ہونی چاہیے جو پھر حدیث کی کتابوں میں نہ لکھی ہوئی ہوں. ہائے 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 کتنے دماغ گیا ہے. امام مسلم نے مسلم میں لکھا ہے کہ میں یہ عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے مسلم میں جتنی حدیثیں ہیں وہ عوام کے لیے ہیں. اور آپ کے ماموں اور اس کی حکومت کو ننگی کرنے والی ساری حدیثیں مسلم میں ہیں. چاہے وہ قتل عمار والی حدیث ہو, خواہ وہ غدیر خم والی حدیث ہو, خواہ حضرت علی پہ لعنت کروانے والی حدیث ہو. یہ ساریاں حدیثاں اس حدیث دی کتاب دے اندر نے جڑی صحیح مسلم شریف کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے عوام کے لیے. لہذا تہاڈا مسئلہ کو نہیں حل ہونا. تہاڈی گل بنی ہے یا امام مسلم دی؟ یہ سب کہانی ہے. اس کے اوپر میری ایک تفصیلی ویڈیو ہے. ناسبیوں کا ہتھیار قول علی. وہ حضرت علی کا قول, ویسے تو حضرت علی نو مندے ہی کوئی نہیں جائے. اتنے حضرت علی دا ایک قول انہوں نے لے کے نا بخاری چوں وہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں وہ کن حدیثوں کے بارے میں تھا. وہ حدیث ہے وہ حضور خود بتا کے گئے ہیں. اور آپ نے وہ حدیثیں جب بتا دی وہ آج بخاری کے اندر موجود ہے. اگر یہ اس قابل نہیں تھی تو کیوں آئی ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں چلا جائے گا خواہ کتنا ہی گناہگار ہوا, ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے. تو اس میں پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم یہ کہیں گے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لوگوں کو عمل کرنا ہے دو. لیکن یہ بات تو آج ہر مسلمان کو جو چھپانی چاہیے تھی وہ تو پتہ ہے ہر مسلمان کو, چھپی تو کوئی نہیں. اور چھپانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بندہ بتائے جو اس کی پوری ایکسپلینیشن ساتھ کرے. تو سرکار ہم کرتے ہیں. دیکھیں ہم اگر بنو امیہ کو ننگا کرتے ہیں نا تو ہم حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اور ساتھ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ امت کے ساتھ کیا یا حضرت علی کے ساتھ کیا اس کی بنیاد پہ آپ نے ان پہ لعنت نہیں کرنی. پوری تفصیل کر کے بتاتے ہیں. خالی انہوں نے جو حکومت کے اندر کیا جس کی تکلیف حضرت علی نے اور آج تک مسلمانوں نے کاٹی صرف وہ نہیں بتاتے بلکہ پورا مقدمہ پیش کرتے ہیں. تو ہم وہی تو کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. روزہ کو اذان پر کھولنا چاہیے یا ٹائم پہ؟ ٹائم پہ جی. اذان تو جس کی گھڑی 5 منٹ آگے ہے وہ پہلے کھلوا دے گا, جس کی 5 منٹ پیچھے ہے وہ بعد میں کھلوائے گا. ٹائم پہ کھولیں. اذانوں کا ایسے کوئی تعلق نہیں. ہاں اگلے زمانوں میں اذان ایگزیکٹ ٹائم پہ دی جاتی تھی. اس زمانے میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہی اذان تھی. آج کل آپ اذانوں پہ نا میں تو 5-7 منٹ پہلے ہی بند کر دیتا ہوں روزہ اور کھولتا 5-7 منٹ بعد ہوں. ہاں اذانوں کے ہاں ٹائم ہو جائے اگر مجھے پتا ہے ڈیجیٹل واچ میں یہ اسی طرح پھر اس کے مطابق کھول لیتا ہوں. اذان مختلف حصوں میں مختلف اوقات میں وہ اسی وجہ سے ہی ہوتی ہے نا میرے بھائی. اذان ہوتی فجر کی نماز کے لیے, مغرب کی نماز کے لیے. اذان آپ کا روزہ کھلانے کے لیے نہیں ہوتی. ہاں کیا روزے کے علاوہ مغرب اور فجر کی اذانیں نہیں ہو رہی ہوتی؟ ہاں رمضان کے دنوں میں ایک اذان ایسی ہے جو ہوتی ہے روزوں کے لیے, وہ سحری میں اٹھانے کے لیے جو اہل حدیث دیتے ہیں, اور وہ ہوتی ہے فجر سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے. وہ سنت ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ جب بلال اذان دے تو کھاتے پیتے رہو کیونکہ وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیتے ہیں, اور جب ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم کھانا پینا چھوڑ دو کیونکہ وہ نابینا ہے. وہ اذان دیتے ہی اس وقت ہے جب ان کو کوئی بتاتا ہے کہ پو پھوٹ گئی ہے, فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ تو آج کل ٹائم ٹیبل اس سے بھی زیادہ ایکوریٹ ہے. صحابہ کرام کے زمانے سے زیادہ ایکوریٹ روزے ہم آج رکھ سکتے ہیں. ہوں انہیں کہنا کہ جی صحابہ نو پیچھے چھوڑتا ہے کٹو کلی بچو کٹو کٹو پھر تھوڑی منجی ٹھوکا میں. تسی اپنے بزرگاں نال جو کچھ کرایا تسی کرایا ہے. بابے نے کیا بولتا ہے تانوں پڑھ لینا ہے کہ کیوں چھیڑ دے سو انجینئر نو, وہ تانوں تے کچھ نہیں سی کہندا, سانوں نواں پا لیندا سی. صحابہ کوئی تھے جن کے پاس قرآن ہوتا تھا, نہ کوئی پرنٹنگ پریس. وہ چند نسخے حضرت عثمان نے لکھوائے, اسی لیے سارے حفظ کرتے تھے. آج ہمارے بچے کے پاس قرآن ہے, اس کے موبائل میں ہے. اس سے بڑھ کے کسی صحابی کو کسی تابعی کو آپ کہنا کہ یہ جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ ذرا قرآن سے نکالو. وہ یہ تو آپ کو بتا دے گا کہ یہ سورہ احزاب میں ہے, لیکن نکالتے ٹائم لگے گا. اور ہمارا اسٹوڈنٹ کہے گا سر سورہ احزاب 56 نمبر آیت, کڑک یہ لے. امام بخاری اپنی بخاری سے خود حدیث اتنی جلدی نہیں نکال سکتے کیونکہ امام بخاری نے حدیثوں کی نمبرنگ نہیں کی ہوئی تھی, جس طرح قرآن کی آیات کی نمبرنگ بھی پہلے نہیں تھی. اگر امام بخاری کو آپ پوچھیں نا کہ یہ حدیث کدھر ہے, تقتلہ الفئۃ الباغیہ, ہائے ہائے حدیث عمار کدھر ہے, تو امام بخاری کو ڈھونڈنی پڑے گی. لیکن ہمارا اسٹوڈنٹ کہے گا سر 2812 یہ لیں. تو یہ اس دور کی برکات ہے, اس کو کوئی یہ نہ سمجھے. یار اگر اگلے زمانوں میں لوگ 4 مہینے کا پیدل سفر کر کے حج کے لیے جاتے تھے, ایک بزرگ اٹھ کے کیوں نہیں سن پہنچ جاندے جی سرکار؟ وہ کہانیاں ضرور پہنچے نے.
اور آج ہم گوروں کے بنائے ہوئے ہوائی جہاز میں 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. وہ تھوڑے کسی بابے کو جہاز بھی نہیں بنیا, جہاز ہی بنا سکتا. ہاں وہ کہتے جی جناب وہ بحری بیڑا چلا ہے تو جناب انہوں نے ایک آنے بعد میں جدے پہنچا دیتا, یہ لام لام رہ گیا, ہائے ہائے ہائے, دم واجب کروا دیتا. کتنی ٹیکنیکل غلطیاں یہ سٹوریوں میں ہیں, دیکھیں میں نے پکڑ لی ہیں. کہتے جدہ آ گیا جی, لو جی وہ جدہ آ گیا جی, جدہ آ گیا جی, احرام کنے بننا ہے. ہونا چاہیے تھا سی اگر یہ کسی عقل مند, اصل میں ڈنگر جاہل لوگوں نے سٹوریاں بنائی ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مسئلہ کیا ہوگا. ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیا کہ پہلی چھال انہوں نے کہا جلم لم لو بل لو احرام, پھر اگلی چھال جدہ, وہ ڈائریکٹ جدے پہنچ گئے. تو میں پڑھی ہے, تسی بھی کتنی بار سٹوری سنی کہ تھوڑا دماغ نہیں ہوتے کیا. اگلے دن باپا جانی پتا کہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی دعوت اسلامی کی قبر پہ 2 اسلامی بھائی حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا اندر سے نماز کی قرات کی آواز آ رہی ہے اور نماز زور کا وقت تھا. نماز زور میں تو آستہ قرات ہوتی ہے. وہ سٹوری بڑا اچھا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی بھائی کا بیان ہے. وہ یار بیان اس نے دیا, آپ نے آگے کوٹ کر دیا, اس سے پوچھا نہیں کہ یار وہ چلو یہ کوئی جھوٹا واقعہ بیان کرنا تھا تو کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا اور قرات کی آواز آ رہی تھی. یار اللہ نے میری کتنی مدد کی تھی ہے. دیکھو باپا جانی نے بیان کیتا جو پڑھا گیا جائے زور کی نماز, اور لوگ سامنے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. یعنی سامنے سارے عہدے نال نہیں بیٹھے جے کہ انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ زور کی نماز میں اونچی آواز سے قرات ہوتی ہے. کہتے پھر سلام پھیرا تے اللہم انت السلام کی بھی آواز آئی. سبحان اللہ. نماز جنازہ کی اگر 2 تکبیریں رہ جائے تو کیسے مکمل کریں؟ جی وہ جب سلام پھیر دینا تو اس کے بعد آپ نے 2 تکبیرات مکمل کرنی ہے. ویسے جنازے میں لوگ چونکہ عموماً ٹائم پہ ہی پہنچتے ہیں اس لیے کبھی مسئلہ آتا نہیں ہے, لیکن جو بیچارے لیٹ پہنچتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ اگر آپ نے ایک امام کے ساتھ تکبیر کہی ہے نا تو بعد کی جو تکبیرات جو چھوٹ چکی ہے وہ بعد میں آپ نے پوری کرنی ہے اسلام کے بعد. یہ ذہن میں رکھیے گا. نیو ٹی وی کے شو سے اندازہ ہوا کہ کچھ فائدہ نہیں علماء کے پاس جانے کا. جی تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے تھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ نیو ٹی وی کے اوپر جو پروگرام ہوا, یہ پروگرام میں لینے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اسی ٹی وی چینل نے مجھ سے وعدہ کیا. ان کے سارے بڑوں نے بیٹھ کے میری قرآن کلاسز تسلی سے دیکھیں اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انجینئر صاحب کی تفسیر ہم چلائیں گے. لیکن مولویوں نے دھمکی دی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ ڈھیلے پڑ گئے. حالانکہ یقین کریں کتے کی اوقات نہیں مولویوں کی, کچھ نہیں کر سکتے, ڈر گئے وہ. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگوں نے ٹریلر کیوں چلایا تھا اگر آپ لوگ یہ وزن نہیں اٹھا سکتے تھے؟ پھر آپ لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ مولوی کیا کرتے ہیں. ان کا جی معذرت, آپ ہماری طرف سے معذرت کر لیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. پھر میں نے ویڈیو میں بھی کہا کہ یہ ہوا ہے سب کچھ, اگرچہ وہ ٹریلر پہلے ریلیز کر چکے ہوئے تھے. اب اسی نیو ٹی وی والوں نے جب مجھ سے رمضان نشریات کے لیے مانگا, ظاہر ہے سب ٹی وی چینلز چاہتے ہیں کہ ان کی ریٹنگ آئے, تو ریٹنگ تو پھر ہمارے ساتھ ہی آتی ہے. تو میں نے تو انیشلی انکار کیا کہ میں نے پروگرام نہیں دے رہا. پھر انہوں نے میرا ایک کمزور پوائنٹ پکڑا, انہوں نے کہا ٹاپک رکھا ہے ہم نے فرقہ واریت. اس ٹاپک کے اوپر آپ نا علماء کے ساتھ آپ کو بٹھائیں گے. مجھے یہ نہیں پتا تھا پینل کون ہے, کتنے لوگ ہوں گے. اگر مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا یار بس 2-3 بندے رکھو نا یار, 6 بندے رکھو گے تو میری باری بیچ میں کہاں سے آئے گی, اور میں اسٹوڈیو سے باہر بیٹھا ہوں. اور دوسرا مجھے انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ایک سسٹر بھی اس میں ہے, ورنہ میں تو ایسے پروگراموں میں نہیں جاتا. اور نہ جب میں وہ پروگرام کر رہا تھا میرے سامنے سکرین تھی, صرف آوازیں ہی مجھے آ رہی تھی جب وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی. میری تصویر ان کے پاس جا رہی تھی, ان کی تصویر انہوں نے مجھے شیئر نہیں کی ہوئی تھی اسکائپ کے تھرو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے فرقہ واریت پہ پروگرام ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا اتنا لمبا پروگرام کریں گے. مجھے یہی بتایا گیا کہ 35-40 منٹ کا پروگرام ہے اور عشاء کے بعد تراویح کے بعد ریکارڈنگ ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ انہوں نے 3 گھنٹے کی ریکارڈنگ کی. اس رات تو میں سویا بھی نہیں, ساری کے وقت آلموسٹ جا کے ہم فارغ ہوئے.
रिकॉर्डिंग तो पहले हो जाती है, चलाई उन्होंने बाद में थी। अब टॉपिक उन्होंने रखा फिरका वारियत, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। और उसके जो एंकर हैं वो भी मासूम आदमी है, फिरका वारियत से निकला हुआ है, अगरचे वो एहसान अली ज़हीर साहब का नवासा है। और वो जो दो गले फाड़ने वाले भाई हैं ना लाहौर के वाबियों के, वो उसके मामू हैं। हाँ, यानी मामू का दिफा करने वाले जो है ना, वो उसके मामू हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वो डॉक्टर भी है, दुनियावी तौर पे पढ़ा लिखा है और दीनी इल्म भी है, लेकिन अभी उनको तजर्बे की जरूरत है। आपने देखा है कि उस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ शुरू के मुझे 3-4 मिनट उन्होंने दिए और फिर पूरा प्रोग्राम उसी पे ही आगे चला है। देखे ना आपने, बीच में 3 या 4 दफा मेरी बारी आई है और वो भी सेकंड्स के लिए। और आपने देखा है जितनी बार वो मुझसे सवाल करते थे तो साथ सारे उलमा इकट्ठे होकर उसमें कूद पड़ते थे सवालों में कि जी ये। और वो जब मुझसे पूछता था फिर वो बोल पड़ते थे इससे पहले कि मैं जवाब दूं, क्योंकि उन्हें पता था। ये देखें कितनी बेईमानी है ये। आप स्टूडियो में होने का नाजायज फायदा उठा रहे हो। आप उन 3 घंटों में पहले 4 मिनट निकाल दें, उसके बाद मेरे 5 मिनट भी नहीं पूरे बनते बमुश्किल। बाकी वो सब बोलते रहे, और क्या बोलते रहे आपके सामने ही है। मैं 3 सेकंड ही जो गाल करता था कम पाके रख जाता था। और फिर ये जुमला मैंने उधर बोला तो एक मौलाना साहब कहते हैं ये आप ना बड़े गैर पार्लिमानी अल्फाज। यार ये कहां से गैर पार्लिमानी हो गए भाई? काम डालना ये होता है कि आप कोई ऐसी हरकत कर दें जिसकी वजह से काम बिगड़ जाए। हाँ, सीधी सी बात है। मौलवी का दिमाग ही दुए पासे जाता है। मुझे पता ही नहीं उन बातों का। मैंने कहा इनके बड़ों ने काम डाला है। कौन सा काम डाला है कि एक दूसरे को इस्लाम से निकाल के गए हैं, तो छोटे अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। बड़ों ने काम डाला हुआ है। तो कहते हैं जी ये जनाब गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। कहां से गैर पार्लिमानी अल्फाज हो गए मेरे भाई? तो वो 30-30 सेकंड जो मेरे पास आया मैंने उसमें रिबटल किया। और देखे मैंने बार बार एक बात की कि मुझे 3 चीजें आप लोग लिख दें। वो कहते हैं पैगाम पाकिस्तान लिखा हुआ है। यार पैगाम पाकिस्तान तो लिखा है उन लोगों ने, उन लोगों की मौजूदगी में जिनको मौलवियों की चालाकियां, 2 नंबरियां, हटदर्मियां नहीं पता। वो इतना मोटा है, इसको छोड़ के इतना मोटा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पैगाम पाकिस्तान में ये लिखते हैं कि हम एक दूसरे को काफिर नहीं कहते, इससे आपने कैसे रिजल्ट निकाल लिया कि एक दूसरे को मुसलमान समझते हैं? वो ये कहते हैं हम नहीं कहेंगे, काफिर है पर कमांगे नहीं, लड़ाई ना पवे। समझ आई? ये फर्क देखा आपने? तो मैंने कहा था फिर जुमला उस तरह लिखे, उसको वो क्या रंग दे रहे हैं जी आपकी मर्जी से लिखा। ओ भाई किसी भी लेमैन से पूछे वो यही डिमांड करेगा आपसे। यार आपके बड़ों ने जब इस्लाम से निकाला था तो मेरी मर्जी से निकाला था। काम तुम्हारे बड़ों ने डाला है कि उन्होंने इस्लाम से निकाला है। तो जिन जिन जुमलों से उन्होंने इस्लाम से निकाला था ना, उन्हीं जुमलों में तुम्हें छोटों को तो अपने बड़ों के करतूतों में माफी मांगनी चाहिए ना। ये डिमांड गलत है। अगर अल बरेलविया किताब में एहसान अली ज़हीर ने अहमद बरेलवी साहब को यह लिखा कि यह सुन्नियत की आड़ में राफजी अकायद फैला रहा था और कुफरी अकीदा मंसूब किया कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर जमीन पर उतर पड़ा मुस्तफा होकर, यह बरेलवियत के खाते में अकीदा डाला, तो इससे बड़ा कुफर क्या होगा? तो इस कुफर से जब तुम लोग तौबा करवाओगे तो कहोगे ना कि हमारे बाबे ने कुफर का फतवा गलत लगाया था, तो हम रुजू करते हैं। कहते नहीं उनको छोड़े आगे चले। आगे कहां से चले? अगर अहमद बरेलवी साहब ने कहा कि अहकाम शरीयत में कि देवबंदी, अहले हदीस, शिया और कादियानी काफरों को साथ जिक्र करके कहा कि ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले जबिया हराम रहेगा, ये मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है, काफिर है। मुर्तद काफिर से भी अगली डिग्री है कि जो इस्लाम छोड़ चुका हो। अलबत्ता यहूदो नसारा का जबिया हलाल है, यहूदो नसारा को ये बड़ा लाड करते हैं। तो ये आला हजरत ने जब लिखा है तो बरेलवियों का काम है ना कि इसको उलट करके पैगाम पाकिस्तान में लिखे। ये डिमांड मेरी गलत है? खुद बताएं। अगर अल मुहन्नद में उन्होंने अहमद बरेलवी को देवबंदियों ने लिखा है कि ये शैतानी लश्कर है, जिस तरह अंबिया पे शयातीन हमलावर होते थे, ज़ाहिर काफिर शयातीन होते थे, ये हम पे हमलावर हुए हैं,
تو اب وہ لکھے نا کہ ہم ان کو شیطانی لشکر نہیں مانتے, ہم مسلمان سمجھتے ہیں, یہ ڈیمانڈ غلط ہے. اگر اہل حدیث کو المہند میں لکھا ہے دیوبندیوں نے, ایک خوارج کی جماعت ہے, تو اب کہیں نا کہ ہم انہیں مسلمانوں کی جماعت مانتے ہیں. یہ ڈیمانڈ غلط ہے. کہتے نہیں آپ کی خواہش, میں نے تو معصوم سی خواہشات کی تھی, ایک دوسرے کو مسلمان کہہ دیں. نمبر 2 کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز درست ہے. اور نمبر 3 جو ان کے لیے زیادہ موت ہے کہ چندہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں, ہائے, جس میں ان کی جان ہے. اور میں نے کہا تھا ٹائم قیامت تک ہے, جس دن یہ تحریر سامنے آ گئی میں اپنے آفیشیل پیج سے شیئر کرواؤں گا, اور وہ تمام ویڈیوز جس میں میں نے آپ کے بزرگوں کی یہ غلطیاں ہائی لائٹ کی تھی نا, وہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا. یہ کاغذ آنا چاہیے سرکاری سطح پہ, اڈوب فوٹو شاپ میں بنا کے نا بھیج دینا. ہاں, اس لیے میں اس کے ساتھ جوڑوں گا کہ ویڈیو میں بھی آ کے آپ کے بڑے کہیں, اور بڑے وہ جن کی شے ہے عوام کے اندر, اور ان الفاظ کے ساتھ کہیں. یہ چلاکی بڑی کرتے ہیں, پتہ کیا کہتے ہیں, اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہوا تو وہ مسلمان ہے. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا, آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا, تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا, اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. اور بریلوی کہیں گے اگر کوئی اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہوا تو, اگر کوئی دیوبندی گستاخ رسول نہ ہوا تو, ایڈی شرطاں لاندے جنا, وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے چونکہ اے نہیں نے یا اے ہے نے, لہذا فتوا او والا لگے گا. تو اس لیے میں نے کہا تھا غیر مشروط, آپ نے سنا اس میں غیر مشروط, اور وہ آخر وقت تک تیار نہیں ہوئے اس کے اوپر کہ ہم یہ تحریر لکھوا سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مانتے ہیں. اور دیکھیں معصومیت کتنی ہے کہ وہابیوں کے مولانا صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہمارا تو بریلویوں کے ساتھ علم غیب پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ہائے میں صدقے جاواں, میری نفرت کس طرح پائی پائی بڑھے جے. تو اس کے جواب میں نے کہا تھا شاہ صاحب جب آپ یہاں سے نکلیں گے نا, آپ کی عوام اور آپ کے مولوی آپ کو جواب دیں گے. یہ شاہ صاحب ان کے بڑے علماء میں سے, میں بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ان کا وہی سٹانس ہے جو ہمارا ہے, اگرچہ وہ پبلکلی اس طرح بیان نہیں کرتے. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب حافظہ اللہ تعالی, لیکن وہ بڑی قداور شخصیت ہے, اس وجہ سے اہل حدیث ان کے ساتھ وہ کرتے نہیں. سینکڑوں مدرسے مساجد ان کے انڈر ہے, بجٹ ان کے پاس بہت ہے, ڈائریکٹ سعودیہ سے آتا ہے. لیکن انہوں نے مجھ سے جسٹ ایک ملاقات کی تو اگلے دن ان کو کلیریفیکیشن کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروانی پڑی آج سے کچھ سال پہلے, کیونکہ اپنے مولوی ان کے اوپر ٹپک پڑے, وہی لاہور کے جو گلے پھاڑنے والے کہ شاہ صاحب کہڑے پاسے ٹور پہ ہو تسی. ٹھیک ہے, تو ان کی حالت یہ ہے, ایک دوسرے کا دفاع کر رہے ہیں. اور دیکھو بریلوی بیٹھے ہوئے معصومیت سے کہہ رہے نہیں ہم تو اہل حدیثوں کو کچھ نہیں کافر کہتے ہیں, نہ دیوبندیوں کو کہتے ہیں. تو وہ اسام الرحمین کس نے لکھی تھی, جس میں اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند کو اور ان کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور لکھا چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, یہ شیطان لعین کے پیروکار ہیں, جس طرح روافظ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں. یہ میں نے اعلیٰ حضرت سے گن پوائنٹ پہ لکھوایا تھا. کہتے ہیں جی یہ مسئلے دفن ہو چکے تھے, انجینئر صاحب نے نکالے. یار اگر میں نے اسام الرحمین, البریلویہ اور المہند کسی کنویں سے, کسی غار سے دریافت کر کے امت میں آگ لگائی ہوتی تو آپ کی بات درست تھی. آپ کی تو یہ ٹیکسٹ بکس ہیں. پاپا جانی جو سب سے نرم آدمی ہے پاکستان میں, دعوت اسلامی والا, جس کو کئی سالوں سے پاکستان کی سب سے پرامن جماعت ڈکلیئر کیا گیا ہے, انہوں نے بھی اپنے مریدوں کو کہا ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو اسام الرحمین کو پڑھے اور اس پہ عقیدہ رکھے, جس میں دیوبند, اہل حدیث, شیعہ سب کو کافر لکھا ہوا ہے. اندازہ کریں. تو باتیں مجھے کر رہے ہیں, تو میں اس ٹاپک کی وجہ سے ایگری کیا تھا. بہرحال وہ جو تھوڑی سی میری گفتگو ہے اس سے کم از کم وہ جو میں کہتا تھا نا گرم تولیہ ان کے منہ پہ پھیرا جائے, وہ اللہ کے فضل سے جو میں نے پھیرا وہ نقاب ان کا اتر گیا آپ لوگوں کے سامنے. اور اب یہ بالکل پرچی آپ نے ٹھیک بھیجی مجھے, اور واللہ اگر آپ یہ پرچی نہ بھیجتے میں نے بولنا بھی نہیں تھا, ورنہ تو سب سے بڑا کرنٹ افیئر تو یہ تھا آج کہ پچھلے ہفتے ہی میری یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے. میں نے اسے ویل لیفٹ کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے وہ عوام خود فیصلہ کرے گی کہ میں نے کیا اس میں بیان کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوئی. تو اس ٹاپک کی وجہ سے میں ایگری کیا تھا اللہ کے فضل سے. اور دوسرا جو جی ٹی وی پہ میرا پروگرام ہوا امام حسن علیہ السلام پہ, وہ دیکھیں جناب, ان کی قیامت تک
नस्लों के कानों से धुआं निकलेगा जो मैंने सुलह हसन के हवाले से इन्होंने धोखे दिए हुए थे कि अली जंग पसंद था और हसन सुलह पसंद था। और झूठो, तुमने आधी हदीस बुखारी से बयान की मेरा ये बेटा सैयद है। उसके स्टार्ट में लिखा था इमाम हसन 40,000 का लश्कर लेके मुआविया से सिफीन पार्ट 2 लड़ने गए हुए थे। वो हजरत अली की रूह ने नहीं लश्कर निकाला हुआ था, इमाम हसन लीड कर रहे थे। सुलह की ऑफर उधर से हुई थी और सूरतुल अनफाल में है कि काफिर भी सुलह ऑफर करें जंग में तो आपने कबूल करनी है। ये सुलह अगर हजरत अली को हजरत मुआविया ऑफर करते तो वो भी कबूल कर लेते। सुलह हसन पे मैंने फिर जो इनकी मंजी ठोकी है, हाय 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 हाय, धुएं निकल रहे हैं इनके कानों से, क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे हैं। और देखें मैं बोल रहा हूं तो वो सारे अपने अपनी हदीसें तलाश कर रहे हैं, फिर भी हदीस को नहीं लभी उन्होंने, मोबाइल खोल के बैठे थे और तैयारी करके आया करो। ठीक है, तो आडा में शौक पूरा करता है। सारे फिरके बैठे समझो थे, बरेलवी भी, अहले हदीस भी, देवबंदी भी और वड्डे मौलवी तक। क्या उन्होंने क्या हालत हुई है? किसी ने कोई आयत हदीस बयान की थी, कोई एक रेफरेंस देता हुए कहानियां मैंने किस तरह 2+2=4, जितना मुझे टाइम मिला मैंने एक एक चीज खोल के बयान कर दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा। यह प्रोग्राम इनकी इल्मी मौत है और मैंने इनके प्रोड्यूसर से वादा लिया था यह प्रोग्राम बगैर कटिंग के चलाना है। अगरचे उन्होंने एक जगह थोड़ी सी कटिंग की है, बहरहाल मेजॉरिटी पोर्शन हमारा पहुंच गया अल्लाह के फजल से। हूं तुसी ना लवो सुलह हसन दा, पहले तो करबला तो हांट कर दी सी, हूं सुलह हसन हांट करेगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मैंने बताया फिर हसन के कत्ल के बेनिफिशियरी कौन है। हसन को जहर किन लोगों ने दिलवाया है, किन लोगों ने हसन पे झूठ बांधा कि 120 शादियां उसने की हुई थी, नाऊज़ बिल्लाह। सब कुछ पोल खोल दिया और यह भी पोल खोल दिया कि कभी भी अहले बैत की इज़्ज़त बयान नहीं कर सकते। देखें उनसे बात अहले बैत की हो रही है, वो सहाबा किराम का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर अहले बैत का जिक्र कब होगा? फज़ाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस में भी सहाबा का जिक्र, फज़ाइल अहले बैत में भी सहाबा का जिक्र, तो अहले बैत का जिक्र कहां होना है? यही तो हम कहते हैं आप में बुग़्ज़ है। और मैंने फिल बदी 9 हदीसें और 3 आयात और उनके कॉन्टेक्स्ट में टोटल 12 का पैकेज मैंने 4-5 मिनट में बयान कर दिया। और उसके बाद जो ये सुलह हसन पे और बाकी सारी गुफ्तगू मैंने जो की वो आप यूट्यूब पे जाके देख लें। इसके बाद ये कोई काबिल है कि बैठ सकें दोबारा? और मैंने बता दिया भी सुलह हसन मनसूख होगी। सुलह होती है जब आप उसकी शर्त तोड़ दें, खत्म, उसी दिन टूट गई जिस दिन अपने बेटे को नामजद किया। और आखिरी समझ लें जो थोड़ी बहुत कुछ शराफत बची हुई थी ना, तो वो करबला के बाद वो भी खत्म हो गई। आज सुलह हुदैबिया भी मनसूख और सुलह हसन भी मनसूख हो चुकी। और बाकी मैंने कहा था कि अगर आप मुझसे लादा प्रोग्राम करना चाहते हैं ना, तो बोलते हैं ना उलमा के कर ले हमारे साथ मामू के ऊपर प्रोग्राम। तो मैंने कहा मैं बुखारी मुस्लिम से साबित करूंगा जो जो इन्होंने शरायत मानी थी उनकी धज्जियां किस तरह बखेरी, एक एक चीज बुखारी मुस्लिम से बताऊंगा। तो करें ना प्रोग्राम। अब ये डरे हुए हैं और ये उल्टा फोन करके कहते हैं इंजीनियर को ना बुलाओ। मुझे बताएं, मैं इस चीज का मोहताज हूं कि मैं इन प्रोग्रामों में जाऊं या ये प्रोग्राम मोहताज है? इनके मजहबी प्रोग्रामों की रेटिंग जो है ना 200-250 से भी ऊपर नहीं जाती, 1000 तो छोड़ दें। आप पुराने और देख ले सारे निकाल के। और मेरा छोटा सा क्लिप आ जाए ना इनके चैनल के ऊपर, लाखों पे चली जाती है व्यूअरशिप। और याद रखिएगा चैनल्स को मौलवी नहीं चाहिए, व्यूअरशिप चाहिए। हाँ, मौलवियों से लोग आवाजार हुए हैं, कौन सुनता है यार इनकी बातें? कहानियां करवाते हैं, ना कोई आयत ना कोई हदीस। तो इसलिए ये जो इस तरह की टीवी प्रोग्राम है ना, इन्होंने मेरा वो मसला हल कर दिया जो मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे ऊपर गन तानी हुई थी ना, बहन क्यों नहीं मौलवी लो बह गया जाए तक लो क्यों आ जाए उन्होंने। हाँ, फिर मेरे सर दी कीमतें ही रखनी इन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है हम फेल हो चुके हैं, इसका इलाज ही कोई नहीं है। तो अल्लाह के फजल से इस प्रोग्राम ने आपको बता दिया कि ये कोई मुखलिस नहीं था दे उम्मत के लिए। बिल्कुल कहानियां करवाते हैं, झूठ बोलते हैं। 3 शराइत नहीं ये पूरी कर सके कि नंबर 1 सारे फिरकों को मुसलमान कहें, इनके पीछे नमाजें पढ़ने का कहें, नंबर 2 और नंबर 3 चंदा देने का। और फिर मैंने उसमें साथ एक कुरालरी रखी थी कि इसका प्रैक्टिकल सबूत यह होगा कि आप लोग एक दूसरे की मसाजिद में जाके उनकी जो नुमाइंदा मसाजिद है उनमें नुमाइंदा उलमा नमाज पढ़ाएंगे। यानी कि मेरी डिमांड है कि तौसीफ राशिदी साहब दावत इस्लामी के आलमी मरकज में जहां बापा जानी बैठते हैं वहां नमाज मुझे पढ़ा के बताएं, टाइम क़यामत तक से।
اور الیاس قادری صاحب ریونڈ مرکز میں مجھے نماز پڑھا کے بتائیں. ہائے 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 صدقے جاواں, پھر میں منوں گا اتحاد امت ہو. اچھا جب یہ بات کریں ان کو بھی پتہ پوری نہیں ہونی, کہنا ہے دیکھو جی شرطاں رکھتا ہے. بھائی میں پریکٹیکلی ظاہر ہے جو چیک کریں گے تو طریقہ ہے نا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے؟ ہاں ٹیسٹر اسی طریقے سے لگے گا جو طریقہ ہے, کیونکہ آپ کے جو ٹیسٹر ہیں نا ان میں مولویوں کی 2 نمبریاں نہیں پکڑی جاتی. یہ پکڑنے کا طریقہ مجھے آتا ہے. ہاں میں نے کہا تھا نا لکھ کے دے کوئی کہ ہمارے مخالف فرقے جن عقیدوں پہ ہیں انہی عقیدوں پہ یہ مر گئے بغیر کسی شرط کے کہ اگر شرک نہ کرتا ہو, اگر گستاخی یہ نہیں لکھنا, جن عقیدوں پہ ہے انہی پہ مر گئے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے. قیامت تک کوئی نہیں لکھ کے دے گا, ناٹ ایٹ آل. ہاں ہمیں دیکھ لیں, ہم کہتے ہیں تمام فرقے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ان کے سارے آف شوٹس حنفی شافی مالکی حنبلی اثنا عشری زیدیہ اسماعیلیہ یہ سب کے سب مسلمان ہیں. اپنی تمام غلطیوں کے باوجود ان پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن چاہا تو گرفت فرمائے اور چاہا تو نہ فرمائے, الٹیمیٹلی انہوں نے جنت میں ایک دن چلے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اصلاح کی کوشش ضرور کرتے ہیں. ان سب کے پیچھے نمازیں پڑھنا درست ہے, ان سب کو چندہ دینا درست ہے. کوئی الگ سے نماز کے لیے مسجد ہم نے نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا. دیکھ لیں یہ ہمارے اندر حوصلہ ہے اللہ کے فضل سے. یہ ساری کی ساری کہانیاں ان کی آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے انہوں نے, اور کچھ نہیں ہے. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. میرا سوال یہ ہے کہ پلاٹ جب بیچیں تو تب ایک ہی دفعہ اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا پچھلے سالوں کی بھی؟ نہیں جی, پلاٹ تو ظاہر ہے ہمارا مال تجارت ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا ایک بندے کے پاس 50 تولے سونا ہے اور وہ پلاٹ لے لے اس کے بدلے اور کہے کہ جی ٹھیک ہے میں 20 سال بعد بیچوں گا تو ایک ہی زکوٰۃ دوں گا. اس طرح تو نہیں ہوگا نا. نکالے, میں نے اپنی وائف کو پلاٹ ریٹائرمنٹ پہ گفٹ کیا تھا, جو پیسے ملے تھے ہم ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. مالے آپ کا مال تجارت ہے, وہ آپ کی جمع پونجی ہے. ہاں زرعی زمین ہے تو وہ کاشت کے اعتبار سے عشر ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ صورتیں پڑھ کے سونے کے باوجود ڈرونے خواب آنے کی کیا وجہ ہے؟ خاص طور پر جس کمرے میں سو رہا ہوں اس سے متعلق ایسے خواب آتے ہیں. تو کمرہ چینج کر لیں بھائی. ہاں آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں, کوئی مسئلہ نہیں. ڈرونے خواب آنے سے کچھ نہیں ہونا. حکم یہ ہے کہ 3 دفعہ تھو تھو کر دیں. رات کو سونے سے پہلے کو میری ویڈیو دیکھ لیا کریں. یہ جو اصالہ ثواب کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے, کیا پڑھنے والے کو خود بھی ثواب ملتا ہے؟ جی اسی کو ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا. البتہ ماں باپ کو آٹومیٹکلی چاہے زندہ یا مردہ ہے اولاد کے ہر عمل کا ثواب ملتا ہے. اصالہ ثواب کے 10 طریقے ویڈیو دیکھ لیں. انبیاء کرام اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے, کیا یہ گستاخانہ بات نہیں ہے؟ یہ میں نے اس پہ بول دیا نا. انبیاء کرام کے بارے میں قرآن میں اللہ نے خود کہہ دیا ہے, نبی تم فرماؤ نہ میں اپنے نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا. تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب آیا کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے, تو روٹی کھانے کے اگر محتاج تھے تو ٹوائلٹ کے محتاج کیا نہیں تھے؟ تو یہ تو مطلب یہ بات ہی فضول ہے کرنا. میں نے اگلے دن لائیو سیشن میں بھی اس ٹاپک کے اوپر 40 منٹ بولوں, آج بھی بول چکا ہوں. یہ تو بات ہی غلط ہے. 14 سال میں انجینئر کیوں نہیں آیا؟ آتے رہے ہیں جناب, اس ٹائم یوٹیوب نہیں سی, اے وڈ دے رہے ہیں انہوں نے. ہاں یہ جو سر کی قیمت آپ لگائی بیٹھے میں, مجھے بتائیں میں اگر کسی پبلک گیدرنگ میں چلا جاؤں اس طرح اوپنلی, کیا یہ میرے اوپر حملہ نہیں کریں گے؟ 3 دفعہ تو یہاں بندے بیٹھ چکے ہیں. تو یہ پہلے کرتے رہے. اور سب سے بڑی بات, اس وقت حکمران بھی سارے کبوری ہوتے تھے. یہ مغل بادشاہ درباروں میں بیٹھا کرتے تھے. اس زمانے میں کوئی کہہ سکتا تھا دربار بنانا غلط ہے؟ 1 مین شو ہوتا تھا ملوکیت میں, کاٹ کے پرے کر دیتے تھے. تو اس لیے جو آتے رہے وہ کٹتے رہے. ٹھیک ہے, کتابیں ان کی کس نے چھاپنی تھی بعد میں, پورے خاندان غائب کروا دیتے تھے. آج بھی اگر ایک لمحے کے لیے یوٹیوب نہ ہو تو مجھے بتائیں جو پوری دنیا سے لوگ یہاں آئیں گے. یہ تو اللہ کا وعدہ تھا نا, قرب قیامت میں نشت ثانیہ ہوگی. یہ رسول اللہ کے وعدے کی تکمیل ہو رہی ہے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوور تھنکنگ کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ سوائے اس کے اور کوئی علاج نہیں کہ آپ سوچنا چھوڑ دیں. بس یہ بدگمانی کرنا اور عجیب و غریب قسم کے وسوسے اپنے دماغ میں لانا چھوڑ دیں. اوور تھنکنگ نہیں کرنی چاہیے. اپنے آپ کو مصروف رکھیں, آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بچ جائیں گے. آپ نے خواتین سے ملاقات نہیں کرتے, لاسٹ ویڈیو میں آپ نے ٹی وی پروگرام میں کیا, جواب مل گیا.
میں کیڑی ملاقات کی تھی میں تو پتہ ہی نہیں جو بیٹھی خدا علی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جو پلاٹ بیچنے کی غرض سے قسطوں پر لیا ہے قسطیں 4 سال میں مکمل ہوں گی تو زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ دیکھیں جو ساتھ ساتھ آپ جتنی اس کی مالیت بنتی جا رہی ہے اتنی ساتھ دے دیں یا جیسے 4 سال بعد آپ جب مالک ہوں گے نا اس وقت ایک دفعہ نکال لیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ جمع پونجی تو آپ دے رہے ہیں نا ان کو اس کی تو ساتھ ساتھ ہی نکال لیں گے نا یہ نہ آپ F11 میں پلاٹ کی نیت کر لیں تو 3 نسلوں تک قسطیں ہی دیتے رہو انج نہیں ہوتا Why is your stance different on امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرا نہیں ہے ڈیفرنٹ باقیوں کا ڈیفرنٹ ہے میرا تو وہ ہے جو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے شیعہ کا ڈیفرنٹ ہے کہ وہ انہیں منافق سمجھتے ہیں اور سنیوں کا ڈیفرنٹ ہے کہ وہ حضرت علی کے مقابلے پہ انہیں اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرا تو وہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے میرا ڈیفرنٹ نہیں ہے آپ پہ پٹھے ہوئے ہو تو میں تو پٹھا ہی نظر آواں گا نا ان سے پوچھیں کہ تمہارا موقف کہاں لکھا ہوا ہے آپ کے ساتھ لوگ پوڈ کاسٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور مختلف چینلز پہ بھی بلاتے ہیں ایڈز کر کے پیسے کماتے ہیں تو بھائی میرا موقف بار بار ریکارڈڈ ہے مجھ سے ایک بندہ یہاں سے ایک دینی مسئلہ پوچھ کے جائے اور جا کے کوئی اس کے الٹ کام کر دے تو میرا اس سے کیا لینا دینا اب رہ گیا کاپی رائٹس تو میں ان کو نہیں بھیج سکتا کیونکہ اس ویڈیو کے مالک وہ ہوتے ہیں میں بھی کاپی رائٹس بھی نہیں بھیج سکتا تو ہم صرف ترغیب دلا سکتے ہیں نا ہاں اب میں ادھر کہوں کہ جس کی داڑھی نہیں وہ اندر انٹر نہ ہو یہ کوئی بات ہے کرنے والی ہمارا کام دعوت دینا ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی کیا مرد تعلیم عورت سے لے سکتا ہے بالکل نہیں لے سکتا جی آخری درجے تک اوائڈ کریں اب جہاں پہ کہیں مجبوراً یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن ہے تو وہ تو آپ سمجھ لیں اسی طریقے سے ہے جیسے زندگی موت کی کشمکش میں ایک مردار والا معاملہ ہے ادروائز یہ کو ایجوکیشن تو نہیں ہونی چاہیے اس میں آپ پھر نگاہوں کی حفاظت کریں بس اس سے زیادہ آپ کی پوچھ نہیں ہوگی کیا بے مقصد سفر میں روزہ یہ کیا لکھا ہوا ہے یار کسر لکھا ہوا ہے کشر لکھا ہے روزہ تو کسر نہیں ہوتا بھائی روزہ تو آپ سفر میں چھوڑ سکتے ہیں اور رکھ بھی سکتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے آپ رکھا ہوا توڑ بھی سکتے ہیں بخاری مسلم میں 3 حدیثیں موجود ہیں اگر رکھا ہوا ہے نہیں نبرا توڑ دیں کوئی گناہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں کوئی گناہ نہیں نہ رکھیں بعد میں رکھ لیں کوئی گناہ نہیں 3 حدیثیں بخاری مسلم ہے پچھلے دنوں میری ویڈیو بھی اس پہ ہوئی ہے خمس کتنا ہے اور کسے دینا چاہیے خمس تو اب تو کوئی نہیں ہے نا جی کسی کے اوپر مال غنیمت کا یہ 5 حصہ ہوتا تھا اب تو زکوٰۃ ہی ہے اور خمس اہل البیت کے لیے ان پہ زکوٰۃ حرام ہے زندگی میں جب اپنے آپ کو لگے کہ دنیا کے لوگ زیادہ تر جھوٹے اور مکار ہیں اور آپ کو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں پھر دینی لحاظ سے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ڈیل کرنا چاہیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں جی ڈیل کیا کرنا ہے مطلب آپ نے کچھ سزائیں دینی ہیں ان کو ٹھیک ہے ان سے الگ ہو جائیں آپ میرے دادا کی 2 شادیاں ہوئیں جو پہلی بیوی تھی اس میں سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی دادے نے جو پہلی بیوی میں سے ایک بیٹا تھا اسے مکان دیا تھا اس کو حصہ دے دیا تھا دوسری شادی میں سے جو بیٹے ہیں دادے کے اب دادے کے نام ایک دکان ہے بھائی جو حصہ دے دیا تھا نا وہ غلط کیا تھا وہ حصہ نہیں دے سکتا تھا اپنی زندگی میں مرنے کے بعد ہوتا ہے مرنے کے بعد جو اس وقت جائیداد ہے نا چاہے کسی کو پہلے اس نے دی ہوئی تھی نہیں دی ہوئی تھی وہ ان کا وبال ان کے اوپر ہے وہ اپنی شرافت میں کوئی چھوڑ دے تو علیحدہ بات ہے ادروائز جو اس وقت جائیداد دادے کے مرنے کے بعد ہے وہ ان کی اولاد کو ملے گی جی ہاں بریلوی حضرات کے قریب وہ کون سے 15 علوم ہیں جن کے بغیر عام انسان قرآن نے یہ بریلویوں نے نہیں دیوبندیوں نے لکھا ہوا ہے فضائل اعمال میں ان سے ہی جا کے پوچھیں قرآن حدیث کے علاوہ ہر علم ہے اہل تشیع عقیدہ رکھتے ہیں کہ سورہ ال عمران حضرت ابو طالب اور ان کی والدہ کی بالکل غلط ہے جعلی بات ہے بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہم کلمے کے شروع میں ہی شرک کی نفی کر دیتے ہیں تو بزرگوں سے زیادہ عقیدت کو کس نے شرک کا ہے جب آپ یہ کہیں گے کہ عبد القادر جیلانی نے روح کھو لی تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ آپ کفری عقیدے رکھے ہوئے ہو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے مریدوں کو زبردستی نہ لے جائے اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا تو یہ ان معنوں میں ہم کہتے ہیں عقیدت ضرور رکھیں آپ کو کس نے منع کیا ہے سید کو صدقہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے جی مالی حالات بے شک خراب ہوں صدقہ نہیں دیں گے ویسے دینا خدمت کر دیں عام اس کو آپ اپنے مال میں سے دے دینا
میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد خلافت تھی, خلافت کے بعد امامت ہے یا نہیں؟ بھائی ختم نبوت کے بعد ہر چیز ختم ہے. یہ خلافت بھی جو ہے نا, یہ نبی علیہ السلام کے طرز پہ خلافت ہے. یہ آپ نے کوئی خلیفہ نہیں مقرر کیے ہوئے, یہ صحابہ نے چنے ہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. خلافت علی منہاج النبوہ ہے, نبی کے طریقے پر چلائے جانے والی خلافت, نبی کی مقرر کردہ خلافت نہیں. خلیفت رسول کا مطلب یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا, نہیں. خلیفت رسول کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کی پوسٹ پر صحابہ کرام نے حضور کے بعد ان کو سکسیسر چنا اپنے پولیٹیکل معاملات کے اندر, کہ آپ سارے کے سارے جو نظام حکومت ہے یہ چلائیں گے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. نبی کا وسیع قرآن ہے. ختم نبوت کے بعد سب کچھ بین ہو چکا ہے. کوئی ایسی حدیث جس سے ثابت ہو کہ رفع دین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ جی قیامت تک ٹائم ہے, ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں اس طرح کی حدیث کہ ہم لوگوں کو یہ بتا دیں. بھائی اللہ کے بندو, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نبی اسلام کی واضح حدیث ہے, اور یہ حدیث جس نے روایت کی ہے بخاری مسلم میں, وہ خود رفع الیدین کے ساتھ نماز سکھا رہے ہیں. ذاتی نیت یعنی ہوش و حواس میں روزہ توڑنا بنا کسی پتہ نہیں کیا لکھا, اجر کے عذر, یار الف نل کیوں لکھا ہے. اور اگر بیوی کے پاس ہونے سے ٹوٹ جائے, بیوی کے پاس جانے سے جو تعلق سے ٹوٹتا ہے وہ تو آپ کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا. جو باقی کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے نا, اس کے اوپر یہ والا کفارہ نہیں ہے, اس کے اوپر توبہ ہے, اور کچھ تھوڑا بہت جو آپ صاحب حیثیت جتنے ہیں صدقہ خیرات کر لیں اور ایک روزہ رکھ لیں. پہلے میں شیعہ تھا, جب سے آپ کی ویڈیو دیکھی اللہ نے ہدایت کے راستے پہ چلایا, 2017 سے دیکھتا. میرا سوال ہے کہ میں اپنی دادی کو کیسے دعوت حق دوں؟ وہ بہت بوڑھی ہیں, ان کو قرآن پڑھ کر سناتا ہوں تو کہتی ہیں قرآن کا ترجمہ انسانوں نے کیا ہے. تو ان سے صرف یہ پوچھیں, اپنی دادی سے یہ پوچھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے. اتنا ان کو آتا ہوگا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے. نہیں تو عمران خان صاحب نے تو رٹا دیتا ہے. ہاں, اور اگر انہیں اردو نہیں آتی تو پنجابی کی پوڈ کاسٹ میں 4 گھنٹے منجے بھی ٹھوک دیتے ہیں. منو دوبارہ ان پنجابی والی بھی ریکارڈنگ کی ضرورت نہیں, وہ سنا دے انہوں نے, اور 1 پوائنٹ ایجنڈے کو لے کے چلے. سیدھی سی بات ہے. اور یہ اپنی دادی کو اتنا بولا نہ سمجھیے گا. اسی دادی سے آپ وہابیوں کے بارے میں پوچھیں تو دیکھیں کیسا علم جاڑے گی. ہاں تو ان سے پوچھیں وہابی کیوں پیڑے نے, وہ جو باتیں گنوائیں نا نوٹ کریں, ان میں آپ کو 2-4 باتیں ایسی ملیں گی جو ان کے بابوں میں موجود ہوگی, پھر وہ ان کو دکھا دیں. آپ طریقے سے چلیں. آپ مجلس 50 میری دیکھ لیں. انعمت علیہم کو آپ نے ویڈیو میں 3 درجوں میں تقسیم کیا. قرآن میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ 4 درجے بیان ہوئے ہیں, تو ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, جو جتنے درجے بنتے ہیں آپ بناتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. انعمت علیہم بہرحال آج تک کوئی بندہ نہیں چاہے پڑھنا, وہ صحابہ اہل بیت ہی پڑھنے چاہے, وہ اللہ کو پتہ ہے. اہل تشیع واقعہ معراج کے حوالے سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اللہ تعالیٰ کی جگہ مولا علی سے جو عرش پہ تھے. یہ عقیدہ اگر کسی کا ہے نا جی, وہ کافر ہے. کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے, یہ کسی ذاکر کا ہو سکتا ہے. حضرت ابو طالب کے والد پتہ نہیں کیا لکھا ہے, شیعہ اور باقی مسلمانوں کے درمیان بہت بڑی تکرار. میرا خیال ہے اس تکرار کو ختم کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ دیکھیں دین اللہ, رسول, قرآن اور آخرت اور ختم نبوت کو ماننے کا نام ہے. شخصیات کو ہم بعد میں ڈسکس کریں. میں تو کہتا ہوں حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی کو بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. انیشلی یہی چیز ہے کہ کسی سے آپ توحید مان لیں, کسی سے آپ توحید منوا لیں, ختم نبوت منوا لیں, قرآن منوا لیں, ٹھیک ہے. باقی ساری چیزیں فروعی ہیں, جس کا جو عقیدہ وہ رکھے. اصل چیز یہ ہے, بڑیلہ شریف میں ایک دربار کے حوالے سے مشہور ہے کہ چادر پوری نہیں ہوتی. ظاہر ہے جب آپ ناپے بغیر چادر لے کے جائیں گے, ہاں, گورے کو بتائیں وہ پوری کر دے گا. گورا کہے گا لے آؤ فیتا, قبر ناپے گا, ٹھیک ہے. پیسے تسی دینے نے بھائی, اے رامسور اسی نہیں لانا دے دیتے. ہاں, اے پیسے تسی دیو, ٹھیک ہے. بندہ میں بھجوا دینا, ویڈیو بنوا لینا, فیتے نالوں ناپے گا, چادر پوری ہو جائے گی. آج کے اس ماڈرن دور میں یہ کہانیاں کرانی بند کریں یار. ایڈی لمبی وہ قبر بنائی ہے تو اندازے والی لوگ لے کے جاتے ہیں کہ تو پوری ہوئے گی. اللہ کے بندو, اگر آپ اپنا کپڑا پورا نہ لے کے جائیں تو آپ کا بھی کرتا شلوار پورا نہیں ہوتا. باہر کہیں پہ کام ہو تو درجی پہلے بتا ہے بھائی جی یہ سوٹ نہیں جائے بڑھنا, ہاں, بوجھے بنوں کو لانے پینے جے, ہاں, کہانی کروا رہے. علماء نے انبیاء پر جھوٹ باندھے, جس طرح کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ کیڑے اٹھا کر جسم پہ رکھتے تھے.
یہ بیسیکلی اسرائیلی روایتوں میں تھا. جن علماء نے قرآن و حدیث نے آپ سے ایمانداری سے بیان کیا جو واقعی صحیح تھا, انہوں نے پرانے کہانیاں اگر بیان کر دی ہیں تو چھوٹا جرم ہے, اس سے بڑے جرم انہوں نے کیے ہیں. آپ کے آفیشیل چینل پر علمی و تحقیقی مجلس نمبر 12 غائب ہے. وہ آپ پروکسی لگا کے نا, وہ کیا اس کو کہتے ہیں آپ, وہ لگا کے کھول سکتے ہیں. اس کے اوپر نا انہوں نے کہیں شکایت کی ہوئی تھی کہ جی کوئی اس میں ایسے ان کے بابے ٹھکے ہوئے تھے, تو وہ اس زمانے میں انہوں نے جذبات میں آ کے وہ اس کے اوپر پاکستان میں بین لگوایا سرکاری سطح پہ کہہ کے. خیر میں نے خود ہی اس کو پرسو نہیں کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے یار ایک دو ہو جائے, ان کا بھی ذرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو وہ کھل جائے گی. جب اصحاب رسول کہیں جا رہے تھے, ان کے لیڈر نے آگ میں جلوا کر انہیں کودنے کو کہا. پورا واقعہ بتا دیں, کئی دفعہ بتایا ہوا ہے میرے بھائی. یہ اب واقعہ اگر آپ نے دوبارہ سے سننا ہے تو اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, رپلائی ٹو مفتی تقی عثمانی, جو پچھلے دنوں اپلوڈ ہوا ہے, جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے فرقے آتے رہے اور ختم ہو گئے, تاریخ میں مٹ گئے. اس میں بھی میں نے یہ سنا ہے. 40 دودھ دینے والی گائے بھینسوں پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ زکوٰۃ والا میرا قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل والا لیکچر دیکھ لیں, اس میں نے تفصیل سے بتایا ہے 40 پہ کتنی ہوگی, 50 پہ کتنی ہوگی, پوری تفصیلات بتائی ہیں. میری والدہ کینسر کی مریضہ ہے, روزے نہیں رکھ سکتی. فدیہ کتنا دینا ہوگا؟ ایک وقت جو آپ نارمل کھانا کھاتے ہیں نا, وہ کھانا کسی غریب کو کھلائیں یا اس کے برابر رقم کسی کو دے دیں. تو میرا خیال ہے ایوریج کم از کم 300 روپے کا تو ایک وقت کا کھانا آتا ہے ایک نارمل آدمی کا. عقائد اور مسالے کے نظریات کا فرق کیا ہے, اور رشتہ داریوں میں شادیوں میں رکاوٹ کیوں ہے؟ ظاہر ہے یہ ہوگی نا جی میرے بھائی, جب اتنے تفصیلات ہوں گی. تو میرا بھی نظریہ یہی ہے, اگرچہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے لیکن کف کا اہتمام کرنا چاہیے. کف میں آپ کے عقائد نظریات بھی ملتے ہوں اور آپ کا خاندان بھی ملتا ہو, عادتیں بھی ملتی ہوں, تعلیم بھی ایک جیسی ہو, یہ پریفریبل ہے. اس میں پھر جھگڑے کے چانسز کم ہوتے ہیں. یزیدیت ہماری نس نس میں بس چکی ہے. وہ پرانی باتیں ہیں بھائی, ختم ہو گئی. اب تو لوگ یزید کو ڈسکس نہیں کرتے, اس کے بڑوں کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ کی جو ڈیبیٹ ہوئی اس میں انہوں نے آپ پہ الزام کہ آپ نے لوگوں میں فساد ڈالا ہے بزرگوں کی کتابیں دکھا دکھا کے. اس کا جواب میں نے پہلے دے دیا کہ اگر یہ کتاب میں نے غار سے دریافت کی ہے تو میں فسادی ہوں. اگر آپ خود لکھ کے مریدوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے تو فسادی تو آپ کے بابے ہیں. درس نظامی کرنا چاہیے, حالانکہ اب بریلویت کو مکمل خیر بات کہہ چکا ہوں. دوسرا دین کے معاملے والدین کی بات کس حد تک برداشت کرنی چاہیے؟ بغاوت نہ کریں, یعنی اس حد تک تو آپ برداشت کریں کہ وہ آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں وہ نہیں مان رہے تو ان کا معاملہ ان کے اوپر. اپنے اوپر تو آپ نہیں برداشت کریں گے کہ وہ کہیں داڑھی مونڈ دو یا رفع دین چھوڑ دو, یہ تو نہیں. ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں, ان کو حدیث سنائیں کہ تم مومن ہی نہیں ہو جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں. 9 مولود بچے یا بچی کو گود لینے سے اپنی ولدیت دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے, حرام ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ جنت حرام ہے. میں سرکاری ملازم ہوں, میں میڈیکل سہولت اور تعلیم موجود ہے, تو میرے ساتھ کے لوگ کہتے ہیں اپنی ولدیت دے کر یہ سہولت لے لو. غلط کہتے ہیں, بہت غلط مشورے دے رہے ہیں آپ کو. علی بھائی قرضہ لے کر حاجیہ عمرہ کر سکتے ہیں؟ قرضے کے بغیر تو حج عمرہ ہو بھی نہیں سکتا آج کل. ہاں اتنا مہنگا حج ہو گیا. قرضہ لیں اور کمیٹی, یعنی کمیٹی قرضہ ہی ہوتا ہے نا, اور اتنا لیں جو آپ اتار سکتے ہیں تو ضرور کریں, ہو جائے گا, کیوں نہیں ہوگا. قرآن و حدیث کی روشنی میں صدقہ دریا میں پھینکنا مثلاً گوشت, اور یار انسان بھوکے ہیں, یہ آپ مچھلیوں کو کھلا رہے ہیں, ان کی اللہ تعالیٰ خوراک پوری کر رہا ہے, آپ بے فکر رہیں. حضرت علی کو دیکھنا عبادت ہے, اس طرح کی کمزور روایتیں موجود ہیں. حضرت علی کی تعلیمات پر عمل کریں بھائی. میں اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں لیکن سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کروں. قرآن سے شروع کریں جی. میری اگلے دنوں ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے, علم دین کیسے سیکھیں, جو مجلس 144 کا کلپ بھی وہ اپلوڈ ہم نے کیا, اس میں میں نے بتایا کہ قرآن سے شروع کریں. آپ قرآن کی تفسیر کلاسز میری دیکھیں, آپ کو اس طرح بھی موضوعات بھی نہیں دیکھنے پڑیں گے. ہر آیت کس فرقے کس پورٹ میں تھی میں نے اس کو بیان کیا, مخالف کے دلائل کیا ہیں, ایک ایک چیز حدیث اور قرآن کے ذریعے میں نے بریف کیا. آج کل آپ بہت جذباتی بیانات کر رہے ہیں, اس کے بعد لوگوں کی دل آزاری بھی ہو جاتی ہے, اس میں ادب کا بھی. یہ تو آپ کا ایک جنرل سوال ہے نا, کون سی دل آزاری ہے. اگر کسی کی دل آزاری آٹومیٹیکلی ہو رہی ہے تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے.
دل آزاری تو کافروں کی بھی ہو گئی تھی حضور کی وجہ سے. ابو جہل نے کہا تھا کہ اس نبی کو ہلاک کر جس نے باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے, بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا. کوئی علمی بات کریں, اگر آپ کوئی بات لکھتے نا ایسی, دل آزاری تو میرے بھائی ان کی اسی دن ہو گئی تھی جب میں نے بتایا قرآن حدیث میں یہ لکھا ہے اور ان کو پتہ چلا بابے یہ کر کے گئے. تو دل آزاری تو آٹومیٹیکلی ہوگی. آپ کو ایک اسپیسیفک جملہ لکھتے نا کہ آپ نے فلاں عالم کے سر کی قیمت اتنے لاکھ رکھی ہے, اس سے اس کی دل آزاری ہو گئی ہے. ہاں, آپ نے فلاں عالم کے لیے کہا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا فتنہ یہ ہے, یہ ساری گالیاں تو میں کھا رہا ہوں. تو یہ آپ کا جنرل جملہ ہے. جس کا یہ سوال ہے نا, صرف وہ ایک مثال دے دے تو انشاءاللہ اگر غلطی ہوئی تو میں رجوع کر لوں گا. تقریر نہیں کرنی, ایک مثال اگر اسے یاد ہے, اگر نہیں یاد تو ٹھیک ہے, پھر اسے کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں, اپنا بھی ٹائم ضائع کرے گا, میرا بھی ضائع کرے گا. ایک مثال بتا دیں جس کا سوال ہے یہ, اس کا مطلب ہے مثال یاد نہیں. ٹھیک ہے علی بھائی, جس کمپنی میں کام کرتا ہوں 3D ڈیزائننگ ہے, امیجز ہیں, کر سکتے ہیں میرے بھائی, بس وہ عورتوں والا معاملہ نہیں اس میں ہونا چاہیے. میل فیمیل کے امیجز ہیں, اس میں والے معاملے میں تو پھر میں آپ کو کیسے الاؤ کروں میرے بھائی. آپ تو جہاں جا رہے ہیں وہ جائیں, مجھے تو نہ سال دے کے جائیں. ہاں, دنیا محمد اور آل محمد کے لیے بنائی گئی, دنیا انسان کے لیے بنی ہے, قرآن میں واضح موجود ہے. کیا یہ کائنات نبی علیہ السلام کے لیے بنائی گئی؟ آپ یہ لکھیں, لاکھوں لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے, آپ کو جواب مل جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ فرقہ نہ بناؤ. اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہم دعائے محمد ہیں. جی, اہل تشیع کہتے ہیں ہم دعائے محمد ہیں, اور اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا اہل سنت والجماعت ہو جانا. تو دونوں ہی کہانیاں کرا رہے ہیں, ان کہانیوں سے باہر نکلے میرے بھائی. آپ وہ مانیں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہاں جی, قرآن میں ہے کہ تمہارا نام مسلم ہے, ابراہیم, ہم دین ابراہیمی پہ ہیں, حضرت ابراہیم بھی مسلم تھے, ہمارا نام بھی مسلم ہے. ہاں, یہ جو آیا نا کہ نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھا, وہ شیعہ یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم خود شیعہ تھے, ورنہ تو آتا ہے کہ ابراہیم شیعہ تھا. شیعہ کہتے ہیں گروہ. ہاں, تو ہم کہتے ہیں کہ تمام نبی ایک ہی شیعہ تھے. ٹھیک ہے, وہ ان معنوں میں تو یعنی ہم رسول اللہ کے شیعہ ہیں, ہم ابو بکر کے شیعہ ہیں, یعنی اس گروہ کے. یہ نام نہیں ہے ہمارا. ہاں, نام ہمارا ہے مسلم. پانی کی کمی کی وجہ سے مجھے مرض ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایسی حالت میں فرض روزے چھوڑ دینا کیسا ہوگا, جبکہ کوئی شخص ان چھوٹے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کرنے کا اہل بھی نہ ہو؟ میرے بھائی, اپنا علاج کروائیں. اور یہ جو آپ نے بیماری لکھی ہے نا اپنی, یہ خون کے اخراج والی, اس کا علاج تو اب بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. ہومیوپیتھک میں بھی ہے اور ایلوپیتھک میں بھی ہے, حکمت میں بھی اس کا علاج موجود ہے. بعد میں آپ ارشاد بھائی سے مل لیں اور اپنی بیماری ان کو بتائیں. انہوں نے کئی لوگوں کا علاج کروایا ہے. ٹھیک ہے, یہ اب لا علاج بیماری نہیں ہے آج کے زمانے میں. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو خطبہ دیا, جان لو جو بھی تم میں سے محمد کی بات کرتا تھا, یہاں پر ادب کو مد نظر کیوں نہیں رکھا؟ جی, یہ تو ٹی ایل پی والوں کو پوچھنا چاہیے کہ کیوں نہیں کیا ادب. اس لیے کہ جب توحید بیان ہوگی تو پھر اسی طریقے سے ہوگی, کیونکہ وہ اللہ ورسز محمد ذکر کر رہے تھے, ابو بکر ورسز محمد ذکر نہیں کر رہے تھے. پھر اسی طریقے سے ہی بات ہونی تھی. قرآن تو اس طرح ہی کہتا ہے نا, عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. ٹھیک ہے, تم فرماؤ کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اور ان کی ماں کو ہلاک کر دے. اب یہ کہہ تو اللہ رہا تھا, لیکن کہلوا رہا کس کی زبان سے تھا؟ نبی علیہ السلام. تو نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ کا نام تو احترام سے لیتے نا, لیکن بات توحید کی ہو رہی تھی. توحید پھر اسی طریقے سے بیان ہوتی ہے. قربان جاؤں, مولانا اسحاق نے جملہ بولا ہے کہ او پائی جدو توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی تے آپ ہی ہو جائے گی, کیونکہ تسی تے نبیوں کو خدا بنایا ہوا ہے. ہاں, گستاخی تو آٹومیٹکلی ہونی ہے. آپ کا چندہ باکس کدھر ہے؟ ہمارا چندہ باکس جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے, جس میں ہم یہاں سے خود نیکیاں کر کے وہاں سٹور کر رہے ہیں الحمدللہ. آپ کو کتنے سپارے یاد تھے؟ میں نے تو حفظ کی ہی نہیں, ورنہ مولوی ہوتا ہے اس ٹائم. پیدائش کے وقت کتنے سپارے یاد تھے؟ کوئی نہیں یاد, اس ٹائم تو کوئی نہیں یاد ہے. آپ کا کوئی مرید اڑ سکتا ہے؟ جی, ہمارے سارے مرید اڑتے ہیں جب جہاز میں بیٹھتے ہیں. تو بغیر جہاز کے تو وہ والے جہاز اڑتے ہیں جو مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کے مرید کی 1 لیٹر میں کتنی مائلیج ہے؟
ہمارے ایک کلپ کی اتنی مائلیج ہے کہ سارے فرقے اڑ جاتے ہیں وہ کلپ دیکھ کے، ایک جملے سے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ہاں جی، ایک چھوٹا سا کلپ لے جاؤ، اڑ گئے سارے. آج کے دور کے مطابق ایک نوجوان اسلام کو بہترین طریقے سے کیسے سرو کر سکتا ہے؟ جی قرآن و سنت خود سیکھے، اپنے بیوی بچوں کو سکھائے، اس کے بعد ماں باپ تک بات پہنچائے، اور اس کے بعد جو اس کے حلقہ اثر میں آتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. دیکھیں تبلیغی جماعت والے تو بیچارے کس تکلیف سے گزرتے ہیں، وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لوگوں کی گالیاں کھاتے ہیں، بعض اوقات لوگ دروازہ بھی نہیں کھولتے. لیکن آپ کو ضرورت ہی نہیں دروازہ کھولنے کی، آپ یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے دروازے کے اندر جا کے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے اپنے دوست کے موبائل میں گھس جائیں اور جس ٹائم مرضی دل کرے گھس جائیں. تو یہ سوشل میڈیا کی برکت ہے، اس طریقے سے دعوت کریں. سفیان ثوری مدلس ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، تو کیا ہر وہ حدیث جس میں سفیان ثوری مدلس ہوگا ضعیف ہوگی؟ اگر وہ بخاری مسلم میں نہ ہو تو. بخاری مسلم میں سفیان ثوری کی تدلیس والی روایتیں سماع کی تصریح پر محمول ہیں، کیونکہ وہ محدثین ان سے بھی روایت والی جب اپنی کتاب میں لی ہیں انہوں نے، تو امام مسلم جب خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں قبول ہوگی، وہ اس کو کنفرم کر کے لیتے ہیں اور باقی کتابوں میں سماع کی تصریح مل جاتی ہے. اس میں میری 1 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے، حوالے لگنے ہیں، ابھی اتنا کام میرا پڑا ہوا ہے کہ اگلے کام میرے کھل جاتے ہیں. وہ سارے ریفرنسز لگ کے 3-4 پبلک سیشن پہلے میں نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی. اور اگر آپ نے ویسے پرانی ویڈیوز میں دیکھنی ہے تو صحیح مسلم کا مقدمہ، اس میں نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے. ایک شیعہ بھائی کی طرف سے سوال ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلم علمی کتابی کہتے ہیں، تو 95% والے بخاری مسلم سے یا اہل سنت کی کتابوں سے کرتے ہیں. میرے بھائی مسلم علمی کتابی جو ہم کہتے ہیں نا، تو شیعہ بھائی کو یہ جواب دیں کہ غدیر خم پہ بخاری مسلم نہیں تھی اور نہ اصول الکافی تھی، غدیر خم پہ قرآن تھا. تو اگر قرآن والی توحید جس شیعہ میں موجود ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، اور اگر قرآن کا نام لے کے وہ اہل البیت کے منہج کو بدنام کر رہا ہے تو وہ کہاں سے شیعہ ہے؟ سب سے بڑے شیعہ کے امام اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو امام علی علیہ السلام ہے نا. تو نہج البلاغہ میں امام علی نے جو اپنے بیٹے امام حسن کو نصیحتیں کی ہیں، اس کے اوپر کون سا شیعہ عمل کر رہا ہے؟ اگر یا علی مدد کا عقیدہ درست ہوتا تو سب سے پہلے مولا حسن کو مولا علی بتاتے نا یہ عقیدہ. تو مولا علی تو یہ کہہ رہے ہیں حسن تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر کے فنا ہو جانا ہے، اس اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر جسے موت نہیں آئے گی. اور حسن یاد رکھنا، اللہ کی درگاہ وہ دربار ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا. تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ورنہ تو مولا علی کہتے ہیں کہ بیٹا یا علی مدد کہہ کے میرا وسیلہ بیچ میں ڈالنا تو جلدی اللہ سن لے گا. اگر مولا علی یا علی مدد اپنے بیٹے کو نہیں سکھا رہے تو بعد والے تو شاید کوئی نہیں. یا علی مدد کا عقیدہ کہاں سے نکالا؟ جعلی عقیدہ. تو ہم جب کہتے ہیں تو قرآن کی بنیاد پہ، باقی آ گیا بخاری مسلم. تو بھائی بخاری مسلم سے جو میں معاملات بیان کر رہا ہوں ان میں میرا اور شیعہ کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. میں بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا قائل ہوں، ہاتھ کھول کے بھی قائل ہوں. شیعہ کا بھی یہی موقف ہے. شیعہ بھی رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں، میں بھی قائل ہوں. شیعہ بھی بیٹھ کے اٹھتے ہیں 2 سجدے کرنے کے بعد، میں بھی قائل ہوں. اور صرف میں نہیں، اہل حدیث بھی اس طرح نماز پڑھتے ہیں. منوسیکل آؤٹ کر لو، ٹھیک ہے. تو بہت تھوڑے سے مسائل بچتے ہیں، اس میں تو آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. عقیدے بخاری مسلم اصول الکافی سے نہیں ہوں گے، عقیدے قرآن سے ہوں گے، اور قرآن شیعہ اور ہمارے اور سنیوں کے درمیان کامن ہے. بس آپ دیکھ لیں کون شیعہ ہے صحیح والا. اگر وہ مولا علی کا شیعہ ہوا تو قرآن کے مطابق عقیدہ رکھے گا. جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں حکمران کی بیعت نہیں تو جاہلیت کی موت مرا. کیا یہ حدیث سیدہ فاطمہ پر لاگو ہوگی کیونکہ انہوں نے ابوبکر کی بیعت نہیں کی؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے ابوبکر کی بیعت نہیں کی؟ ٹائم قیامت تک ہے یہ بتائیں. یہ اسی جملے سے دکھانا ہے. ان کا حضرت ابوبکر سے جو اختلاف تھا وہ باغ فدق پہ ہوا تھا. ادھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے باپ کی پوسٹ پہ کیوں آگے بیٹھ گئے ہو، تم خلیفہ نہیں ہو، ورنہ تو یہ اختلاف ہوتا نا. اور جنہوں نے کیا انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف پھر فوجیں اکٹھی کر کے جنگیں کی ہیں. آپ کے ماموں، یہ ہوتا ہے خلافت سے ٹکرانا. حضرت فاطمہ نے کون سی فوج بنا کے ابوبکر کے اوپر چڑھائی ہے؟ وہ چپ کر کے اپنے گھر چلی گئی ہیں اور 6 مہینے بعد فوت ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ایک ناسبی وابی مولوی نے
استغفر اللہ، حضرت فاطمہ کا حضرت ابوبکر سے جو اختلاف ہے نا، اپنے ماموں کو بچانے کے لیے کہہ دیا کہ بھی انہوں نے بھی تو اختلاف کیا تھا، اوے تمہارے ماموں نے فوج بنا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی ہوئی ہے، حضرت فاطمہ نے تو کوئی جنگ نہیں کی، حضرت علی نے تو کوئی جنگ نہیں کی، 6 مہینے بعد بیعت کر لی۔ دیکھیں یہ ماموں ماموں کرتے مر جائیں گے اور امت کو ماموں بنائیں گے، ہاں، اور ہم نے ان سے ان کا ماموں چھین لیا۔ عنقریب فتنہ تفرقہ ہوگا، اس وقت تم اپنی تلوار کو پہاڑ پر مار کر توڑ دینا، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث کن لوگوں پر لاگو ہوتی ہے؟ کچھ لوگ اسے جنگ صفین پر، نیوٹرل رہنے والے صحابہ پر فٹ کرتے ہیں۔ نہیں، ان صحابہ نے بھی، ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے ان حدیثوں کو مس انٹرپریٹیشن کر دی، وہ ہو سکتا ہے انسان تھے اور وہ اس معاملے میں الگ ہو گئے، حالانکہ انہیں تو قرآن کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے تھا کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو تو ان کے خلاف قتال کرو۔ حضرت علی نے قرآن کے سورہ الحجرات کے اس حکم پہ عمل کیا، اور دیکھیں یہ نیوٹرل رہنے والوں میں سب سے بڑے حضرت عبداللہ بن عمر تھے نا، جن کے باپ کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے شام میں، شام ان کے دور میں فتح ہوا تھا۔ تو عبداللہ بن عمر اپنی موت کے وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ المستدرک الحاکم میں موجود ہے، مجموع الزوائد میں، کہ مجھے زندگی میں نماز روزہ چھوڑنے پہ کوئی غم نہیں ہے سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی کے ساتھ مل کر جنگ کیوں نہیں کی فقہ باغیہ کے خلاف۔ تو دیکھیں جن پہ آپ کھڑے تھے وہ تو خود شرمندہ ہو کے فوت ہوئے ہیں، تو پیچھے تو بات ہی کرو۔ لو جی تھوڑا سارا تھدا مکا چھڑا جے میں، کوئی بندہ جس نے پرچی بھیجی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، پوری امت کی مغفرت فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا ان تمام کے حق میں قبول منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی ان چیزوں کے شر سے ان تمام کو اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص انڈیا، کشمیر، فلسطین، چائنا، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان، جہاں کہیں بھی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین میں سے جو بیمار ہیں، ان کے رشتہ دار بیمار ہیں، شفا کلی عطا فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما، جتنے مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔